بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم گمنام صحابی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فضیلت میں کم نہیں۔ ایک ایسے صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، الہی آج کی رات تک میں اس سے خوشنود رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جس کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ جس کی شان کو دیکھ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دبا دیا جاتا۔ دوستو، اس صحابی کا تذکرہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اصحابہ فی تمییز الصحابہ اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اپنی مشہور کتاب رحمت العالمین میں کیا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ بن نہیم اور لقب ذوالبجادین تھا۔ ابھی بچے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چاچا نے پرورش کی تھی، جب جوان ہوئے تو چاچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا ذوق پیدا ہوا، لیکن چاچا سے اس قدر ڈرنا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چاچا سے جا کر کہا، پیارے چاچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال پہلے کا سا چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت فرمائیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چاچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ وہ تاریخی جواب عبداللہ نے دیا، میرے عزیز چاچا، میں مسلمان ضرور بنوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی قبول کروں گا، شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے کیجئے، اور جو کچھ میرے قبضے میں زر و مال وغیرہ ہے سب سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا سے چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر بدن کے کپڑے تک اتار دیے اور مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا۔ عبداللہ نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے، آج سے تمہارا لقب ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا ہے، اور میرے دروازے کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی میرے پاس ٹھہر جاؤ، کہیں اور نہیں جانا۔ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور دن بھر عجیب ذوق و شوق سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ جب عبداللہ چھلکا لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طلب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غزہ کی نیت سے تم نکلو اور پھر بخار آ جائے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔
तबुक पहुंचकर यही हुआ, बुखार चढ़ी और आलम बका को सिधार गए। बिलाल बिन हारिस मजनी का बयान है कि मैंने अब्दुल्ला के दफन की कैफियत देखी है। रात का वक्त था, बिलाल के हाथ में चिराग था, अबू बकर व उमर उनकी लाश को लहद में रख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी कब्र में उतरे थे और अबू बकर व उमर से फरमा रहे थे, अदबन इला अखाकुमा, अपने भाई का अदब मलहूज रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर ईंटें भी अपने हाथ से रखी और फिर दुआ में फरमाया, इलाही आज की रात शाम तक मैं इससे खुशनूद रहा हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काश इस कब्र में मैं दबा दिया जाता। अजीज़ दोस्तों, रिवायत में मौजूद है कि उमर बिन शैबा ने अब्दुल अजीज़ बिन इमरान के तरीक़ से रिवायत नकल की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय 5 आदमियों के किसी की कब्र में नहीं उतरे। उनमें से एक हज़रत अब्दुल्ला मज़नी ज़ुल्बजादीन भी हैं। अजीज साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।